अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्यारे दोस्तों आज की हमारी वीडियो का नाम है मोमिन के औसाफ कि मोमिन होता कौन है, मोमिन की पहचान क्या है, मोमिन कौन से काम करता है और मोमिन की असल पहचान जो हमारे नबी ने बयान की है वो कौन सी है। जैसा कि हज़रत अन से मरवी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम में से कोई इस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, यानी ईमान वाला नहीं हो सकता, जब तक वो अपने भाई के लिए वही चीज़ पसंद ना करे जो अपने लिए पसंद करता है। इसका प्यारे दोस्तों, आज हम कुछ मोमिन की निशानियों के बारे में बात करेंगे कि मोमिन तो वो है जो उठते बैठते अल्लाह पाक का जिक्र करे, यानी वो चल रहा है, बैठ रहा है, काम कर रहा है, जो भी काम कर रहा है उसके दिल में हर वक्त अल्लाह की याद मौजूद हो। नंबर 2, उसके दिल में अल्लाह का खौफ मौजूद हो, यानी वो कोई गलत काम करे या सोचे या उसके सामने कोई गलत काम आ जाए, गलत बात आ जाए तो उसके दिल में अल्लाह का खौफ आए कि ये काम नहीं करना, अल्लाह मुझे देख रहा है। तीसरी निशानी मोमिन की ये है कि मोमिन ईमानदार होता है, अमानतदार होता है, यानी उसके पास कोई अमानत रखवाई जाए, किसी की अमानत कोई चीज़ रखवाई जाए उसमें वो खयानत नहीं करता। चौथी निशानी ये है कि मोमिन अल्लाह की राह में खर्च करता है। मोमिन का ये ईमान होता है कि अल्लाह की राह में खर्च करने से माल घटता नहीं बल्कि बढ़ता है। वो ना सिर्फ अल्लाह की राह में माल खर्च करता है बल्कि वो लोगों को तरगीब देता है, बल्कि नहायत दिलकश अंदाज से इस नेकी की तरफ माइल भी करता है। सूरह बकरा 265 में अल्लाह ताला फरमाते हैं तर्जमा, और जो लोग खुदा की खुशनुदी हासिल करने के लिए और हलूस नीयत से अपना माल खर्च करते हैं, इनकी मिसाल एक बाग सी है जो ऊंची जगह पर वाक़या हो। जब इस पर मीना पड़े यानी बारिश बरे तो वो दुगना फल लाए, और अगर इस पर मीना ना पड़े तो वो फुहार ही सही, और खुदा तुम्हारे कामों को देख रहा है। इस तरह अल्लाह की राह में खर्च करने से इंसान को रूहानी तरक्की और क़ुव्वत भी मिलती है। आज के मुसलमान अल्लाह की राह में बहुत कम खर्च करते हैं। जैसे कुरान पाक में सूरत अल हदीद में आयत नंबर 10 में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुमको क्या हो गया है कि खुदा के रास्ते में खर्च नहीं करते, हालांकि आसमान और ज़मीन की विरासत खुदा ही की है। इसके अलावा मोमिन की चौथी निशानी यह है कि वो बाकायदगी से नमाज अदा करते हैं। नमाज की अहमियत पर हमारे नबी ने फरमाया कि नमाज दीन का सतून है, जिसने इसे कायम किया उसने दीन को कायम किया, और जिसने इसे छोड़ दिया उसने दीन को छोड़ दिया। सही मुस्लिम में अबू हुरैरा की रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने नमाज को अपने और अपने बंदों के दरमियान 2 हिस्सों में तकसीम कर लिया है। तब अल्लाह कहता है कि जो कुछ मेरे बंदे मुझसे तलब करते हैं मैंने बख्श देता हूँ। अल्लाह कुरान में सूरह फातिहा में फरमाते हैं, जब बंदा ये कहता है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, यानी तमाम तारीफ़ी अल्लाह के लिए हैं, तब अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द बयान की। जब बंदा ये कहता है अर्रहमान अर्रहीम, अल्लाह तू रहमान है और रहीम है, तब अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी तारीफ़ की। जब बंदा ये कहता है मालिक यौमिद्दीन, तू मालिक है हशर के दिन का, तब अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी बुजुर्गी बयान की। जब बंदा ये कहता है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, यानी अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं, तब अल्लाह ताला फरमाते हैं मेरे बंदे ने मेरी हम्द की और दुआ की दरख्वास्त की, यानी उसने सिर्फ मुझसे ही मांगा, बस मेरे बंदे ने जो चीज़ मुझसे मांगी है मैंने उसे दिया। जब बंदा कहता है इहदिना सिरात मुस्तकीम, अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, सिरात अल्लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दालीन आमीन, यानी अल्लाह मुझे सीधे रास्ते पर चला, इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने अपना इनाम किया, ना कि इन लोगों के रास्ते पर जिन पर तूने गुस्सा। जब तक सूरत फातिहा के आखिर तक बंदा पढ़ता है तो अल्लाह से हिदायत नसीब फरमा देता है। लिहाजा सूरत फातिहा अल्लाह की तारीफ़ में नाजिल हुई है और सीधे रास्ते पर चलने की हिदायत और तलब करने का बेहतरीन ज़रिया है। बाकी पूरा कुरान भी हमें हिदायत और नसीहत करता है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि कुरान पाक मोमिन के लिए हिदायत और नसीहत है। इसके अलावा मोमिन की निशानी एक ये भी है कि मोमिन किसी को धोखा नहीं देते। एक
اس طرح ایک مسلمان کسی یہود یا انصاری کی طرح یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ وہ ضرور جنت میں ہی جائے گا۔ جنت میں داخلہ صرف اور صرف اللہ کے رحمت۔ اس طرح اللہ تعالیٰ سورۃ ال عمران آیت نمبر 107 میں فرماتے ہیں ترجمہ: اور قیامت کے دن جن لوگوں کے منہ سفید ہوں گے وہ خدا کی رحمت کے باغوں میں ہوں گے اور ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ یہاں جنت کی جگہ لفظ رحمت استعمال ہوا ہے، جس کا مطلب صاف ہے کہ جنت میں داخلہ صرف اللہ کی رحمت سے ہوگا۔ سورۃ المعراج میں آیت نمبر 19 سے لے کے 21 تک میں اللہ نے فرمایا ہے ترجمہ: کچھ شک نہیں کہ انسان بہت بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ جب اسے تکلیف پہنچتی ہے تو گھبرا جاتا ہے، اور جب اسے آسائش یعنی راحت نصیب ہوتی ہے تو وہ بخیل یعنی کنجوس ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات عام انسانوں کے بارے میں بھی فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان زیادہ تر بے صبرا ہے، ذرا سی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے، لیکن جب اسے راحت پہنچتی ہے یعنی جب ہم اسے سکون پہنچاتے ہیں تو یہ بندے ہونے کے تمام حقوق بھول جاتا ہے۔ لیکن سب انسان ایسے نہیں، انسان کا ایک خاص طبقہ ہے یعنی مومنین ایسا نہیں کرتے۔ ان کے کردار کی جھلک سورہ المعراج کی آیت نمبر 22 سے 25 میں دیکھنے میں ملتی ہے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ترجمہ: مگر نماز گزار جو اپنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں اور جن کے مال میں حصہ مقرر ہے یعنی مانگنے والے کا اور نہ مانگنے والے کا۔ یہاں یہ بات خاص طور پر قابل توجہ ہے دوستو کہ یہاں اللہ تعالیٰ صرف یہ بھی فرما سکتا تھا کہ یہ لوگ غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ یہاں وضاحت کے ساتھ یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ زکوٰۃ یعنی انتہائی ایمانداری کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اسی لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا اچھی طرح سمجھ آ گئی تھی، اس لیے انہوں نے زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا تھا، حالانکہ وہ لوگ برابر نماز پڑھتے تھے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب تک مسلمان زکوٰۃ ادا نہ کر سکے اس کی نماز قبول نہیں ہوتی، اس لیے قرآن میں نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی بڑا ذکر آیا ہے۔ سورۃ المزمل میں آیت نمبر 20 میں اللہ فرماتے ہیں ترجمہ: اور نماز پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو اور اللہ کو خلوص نیت کے ساتھ قرض دیتے رہو۔ اسی طرح سورۃ المعراج کی آیت نمبر 26 سے 28 میں مومنین کے مزید اوصاف درج ہیں۔ مومنین کے اوصاف جو قرآن پاک میں درج کیے گئے ہیں ان کا ترجمہ کچھ یوں ہے ترجمہ: اور جو روز جزا کو سچ سمجھتے ہیں اور جو اپنے پروردگار کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں، بے شک اللہ کا عذاب ہے ہی ایسا کہ اس سے بے خوف نہ ہوا جائے۔ مومنین اللہ کی طرف سے ملنے والی سزا کے خوف سے ہمیشہ کانپتے رہتے ہیں۔ جب صحابہ کرام نے یہ آیت سنی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا: کیا آپ بھی سزا کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا: ہاں، میں بھی سزا کے خوف سے لرزتا رہتا ہوں، کیونکہ کسی شخص کو بھی اپنے آپ کو سزا سے بالا نہیں سمجھنا چاہیے۔ اس خاص طبقے کے لوگوں کی خصوصیات یہ بھی ہے دوستو کہ وہ لوگ صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ روز قیامت میں پورا قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر جن لوگوں کا اعمال نامہ ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہیں گے کہ ہماری کامیابی کا راز حساب و کتاب پر پختہ یقین ہے۔ سورۃ الحاقہ آیت نمبر 22 میں اللہ نے فرمایا: مجھے یقین تھا کہ مجھ کو میرا حساب کتاب ضرور ملے گا۔ مومنین کے مزید اوصاف قرآن میں سورۃ المعراج آیت نمبر 29-31 میں بیان کیے گئے ہیں۔ ترجمہ: مومنین وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں مگر اپنی بیویوں یا لونڈیوں سے ان کے پاس جانے پر انہیں کچھ ملامت نہیں، اور جو لوگ ان حدود سے تجاوز کریں گے وہ حد سے نکل جانے والے ہیں۔ لہذا اس کے علاوہ مومنین کے مزید اوصاف قرآن پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ سورۃ المعراج کی آیت نمبر 32 میں اللہ فرماتے ہیں: اور جو اپنی امانتوں اور اقراروں کا پاس رکھتے ہیں، جو وعدے اللہ تعالیٰ سے کیے جائیں اس کا پاس رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا: وعدہ ایک قسم کا قرض ہے جس کا ادا کرنا لازمی ہے۔ اسی طرح سورۃ المعراج کی آیت نمبر 33 میں بھی اللہ فرماتا ہے: جو اپنی شہادتوں پر قائم رہتے ہیں یعنی اپنے وعدوں کے سچے ہوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ انہیں اپنا اللہ سے کیا ہوا وہ وعدہ یاد ہے جو انہوں نے داخل اسلام ہوتے کیا تھا۔ مومنین کے مزید اوصاف سورۃ المعراج آیت نمبر 34 میں بیان کیے گئے ہیں: اور جو اپنی نماز کی حفاظت کرتے ہیں۔
اللہ نے مومنین کے اوصاف کا بیان نماز کی پابندی سے شروع فرما کر آخر میں نماز کی پابندی پر ہی ختم فرمایا۔ بس نماز اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے اہم وصف ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلا سوال بندوں سے نماز کے ہی متعلق ہوگا۔ یہی سب اوصاف یعنی خصوصیات مومنین میں پائی جاتی ہیں، اور اللہ نے فرمایا جن مومنین میں یہ خصوصیات پائی جائیں گی وہ جنت کے باغوں میں داخل ہوں گے۔ بس اللہ تعالیٰ اعلان فرما رہے ہیں کہ جو لوگ ان خصوصیات کو اپنائیں گے وہ ضرور جنت میں داخل ہوں گے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے بندوں کے ہدایت کے لیے قرآن کو نصیحت بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں میں عقل والوں کے لیے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اندھیرے اور گمراہیوں سے نکال کر ہدایت فرماتے ہیں۔ سورۃ الاحزاب آیت 43-44 میں اللہ فرماتے ہیں، ترجمہ: وہی تو ہے جو تم کو رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائیں، اور خدا مومنوں پر مہربان ہے۔ جس روز وہ اس سے ملیں گے ان کا تحفہ خدا کی طرف سے سلام ہوگا، اور اس نے ان کے لیے بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک بار پھر اپنے حبیب کو مخاطب کرتے ہوئے فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 47، ترجمہ: اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو کہ ان کے لیے خدا کی طرف سے بڑا فضل تیار ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بھی اپنے فضل کو حاصل کرنے والوں میں شمار کر لے، آمین۔ دین کی بات پھیلانا اور قرآن کی ہدایات فرمانا صدقہ جاریہ کا ہر ثواب ہے۔ آپ بھی صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کریں اور اس طرح کی مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔